طیب اردگان کون ہے؟ ایک میئر سے ترکی کا صدر کیسے بنا؟ اگر آپ نے غیر ملکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نہیں دیکھا یا اس کا نام تک نہیں سنا تو پھر ضرور آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ارطغرل غازی میں فلمائے جانے والے کرداروں نے پاکستانی عوام کے ذہنوں پر بہت ہی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اور جب بات ہو ارطغرل غازی کی تو ترکی کا ذکر نہ ہو، اور جب ذکر ہو ترکی کا تو ترکی کے شہنشاہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ جی دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کی، جو سلطنت ترکیے کے شہنشاہ تصور کیے جاتے ہیں، اور کچھ تو انہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ترکیے کے اب تک کے بہترین لیڈر رجب طیب اردگان کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان نے عالم اسلام کے روشن مستقبل کی جو شمع روشن کی ہے، اسے سینکڑوں دشمن بھی مل کر نہیں بجھا پا رہے۔ رجب طیب اردگان نے اپنی سیاست کا آغاز ایک شہر کے میئر کی حیثیت سے کیا، اور اپنی دانش مندی اور سیاسی اصولوں کی بدولت آج ترکیے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ناظرین، رجب طیب اردگان ترکیے کے ایک بار پھر صدر منتخب ہو کر سلطنت عثمانیہ کی جانب گامزن ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان نے ترکیے کی ترقی کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں، اس کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو رجب طیب اردگان کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں۔ دوستوں، رجب طیب اردگان 1954 میں ایک غریب کوسٹ گارڈ کے گھر استنبول کی نواحی بستی قاسم پاشا میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ٹافیاں اور ڈبل روٹی بیچنا شروع کی اور ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی۔ 1965 میں گریجویٹ اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں سیاست میں قدم رکھا۔ 1994 میں استنبول کا میئر بنے، اور اس وقت استنبول جرائم کا شہر تھا۔ طیب اردگان نے صرف 2 برس میں شہر کو کرائم فری قرار دیا اور عوام کے دیگر مسائل بھی حل کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے استنبول دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ استنبول کی تعمیر و ترقی کو دیکھ کر عوام نے انہیں ترکی کے وزیر اعظم کے طور پر آگے آنے کا مشورہ دیا، اور 2002 کے انتخابات میں کامیابی ان کے نام کر دی۔ ان دنوں ترکی ایک اقتصادی بحران میں پھنسا ہوا تھا۔ طیب اردگان نے ترکی کو اس بحران سے نکالا۔ 2007 میں الیکشن ہوا تو ترک قوم نے ایک بار پھر اسے ہی منتخب کیا۔ 2011 میں تیسری بار ترکی کے وزیر اعظم بنے، اور پھر ترکی کے مضبوط صدر کے طور پر سامنے آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی کی عوام کے دلوں میں رجب طیب اردگان کے لیے محبت مزید بڑھتی گئی۔ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک دھڑے نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا تو بغاوت کی سازشوں کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر، ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اور اپنی جانیں قربان کر کے ناکام بنا دیا۔ طیب اردگان کا وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ کارنامہ، عالم اسلام کی حمایت اور اغیار کے خلاف دیا جانے والا کوئی نہ کوئی بیان سامنے آتا رہتا ہے، جو ان کی مقبولیت اور دل عزیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس وقت طیب اردگان اپنے ملک کی معاصر تاریخ کا مقبول ترین اور دل عزیز حکمران شمار ہوتا ہے۔ طیب اردگان صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی مقبولیت کا چرچا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں طیب اردگان ضرور آواز بلند کرتا ہے۔ دوستوں، ایک متوسط گھرانے میں پرورش پانے والے طیب اردگان وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے ایک بھاری بھرکم پہلوان بن چکے ہیں۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کے بعد وہ واحد ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں جس نے ترکی کی تشکیل نو کسی بھی دوسرے ترک رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ کی ہے۔ رجب طیب اردگان مارچ 2030 میں برسر اقتدار آئے تو ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں لیرا کا ریٹ 1.6 تھا، یعنی لگ بھگ 1.5 ترکش لیرے کے عوض 1 امریکی ڈالر۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ لگ بھگ 20 ترکش لیروں کے عوض 1 امریکی ڈالر ملتا ہے۔ ناظرین، رجب طیب اردگان اگرچہ کائنات کا بہترین حکمران نہیں ہے،
جہاں اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، کئی خامیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت مسلم ممالک میں سب سے بہترین حکمران طیب اردگان ہے، ایک درد دل رکھنے والا مسلمان حکمران جو امت کی بات اور عملی طور پر دلجوئی کرتا ہے۔ ان کے اب تک کے اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تو وہ مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا اور ہر کمزور کے ساتھ اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ دنیا کے کسی مسلم ملک میں زلزلہ، طوفان، قحط سالی، سیلاب آئے یا دہشت گردی و مسلم کشی کی لہر، طیب اردگان اور ان کے ٹیم کے ارکان سب سے پہلے پیش سب سے زیادہ فعال اور متحرک نظر آتے ہیں۔ طیب اردگان نے ہی شام کے مہاجرین کو گلے لگا کر مواخات مدینہ کی یاد تازہ کی، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھا کر عالم اسلام کے لیے باعث فخر بنے۔ دوستوں، زہ نصیب کے ملت ترکیہ کو ایک انقلاب آفریں اور دیدہ ور قیادت میسر ہوئی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چند سالوں پر مبنی کہانی نہیں۔ طیب اردگان اسلامیان ترکی کی 100 سالہ جدوجہد کا ثمر عظیم ہے۔ سامراجی قوتوں کی سازش نے خلافت عثمانیہ کو عرب و عجم منافرت کی آگ میں جھونک کر ملت اسلامیہ کو پارا پارا کر کے ترکیہ میں اسلام مخالف قوتوں کو مسلط کیا گیا جو 6 دہائیوں تک قابض رہیں۔ دوسری جانب اسلام پسند قوتیں اسلامی اقتدار و روایات کے احیاء کے لیے مسلسل قربانیاں دیتے رہے۔ عدنان مندریس سے لے کر نجم الدین ارقبان تک زوال جدوجہد کی تاریخ ملتی ہے۔ طیب اردگان کی فتح صرف اسلامیان ترکی کے لیے ہی باعث مسرت و افتخار نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ہی دب اکبر ہے۔